سید عشرت حسین سن آف سید تجمل حسین، ان کے لیے خصوصاً عموماً تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، مرحوم سید افتخار زیدی صاحب قبلہ کے لیے، دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، اس منتظمین کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، استغفر اللہ ربی واتوب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رویت وخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرتہ واستبدل الارباب بعزتہ وسعد العظماء بجود، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی الاتہ التہامی، صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو الكتاب المحکم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مجلس عزا میں آنا، اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کا یہ انتظام، رب کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بصدق محمد و آل محمد اس مجلس کا تمام تر ثواب ہم احصال کرتے ہیں جن مرحوم کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، ان کے لیے اور عموماً تمام مرحومین کی ارواح کو رب کریم قبول و منظور فرمائے۔ بصدق محمد و آل محمد رب کریم تمام مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، تمام مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کا تحفظ فرمائے، خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام میں موجود تمام مومنین رب کریم ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ تمام مومنین کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا انجام بالخیر فرمائے، اور مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا، محمد وعجل فرج۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہوئے ہیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کو جگہ ملتی ہے۔ آگے آگے تشریف لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پھر بھی صلوات پڑھیے گا، محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عزیزان محترم، شعور باطن اور اس کا تقاضے، آج ہماری اس حوالے سے دوسری نشست ہے۔ کل گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ رب کریم کا یہ اربہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا،
اور پھر مخلوقات میں سے اس نے مزید ہم پر کرم یہ کیا کہ ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا، اور اس کے بعد ہمیں امت مصطفیٰ میں سے ہونے کا شرف عطا کیا، پھر ہمیں کنیز زہرا کی گود میں دیا اور غلام علی کو ہمارا باپ بنا، یعنی احسان در احسان در احسان کیا ہے خدا۔ اب اس کا تقاضا ہم سے صرف ایک ہے کہ اگر اس نے ہمیں بنایا انسان ہے تو ہم رہیں بھی انسان، جیے بھی انسان، اور مرے بھی بطور انسان۔ یعنی یہ اس کا ہم سے تقاضا ہے کہ اگر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم اپنے شرف کو کہیں زائل نہ کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ دنیا ہمیں اس حد تک ذلیل کر دے، اس حد تک پست کر دے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا تھا اور ہم اولئک کالانعام بن کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسا نہ ہو، انسان بنایا ہے تو پھر رہیں بھی انسان ہی۔ عزیزان محترم، اور اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی دنیا میں نہیں بھیجا، فطرت کے نام پر اس نے ایک طاقت ہمارے اندر رکھی ہے۔ وہ چند عقائد ہیں جس کے اوپر اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس میں بنیاد ہے عقیدہ توحید، وہ ہمارا شعور باطنی ہے، ہر انسان اسے ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور اسی مفہوم میں بیان کیا گیا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ اس فطرت سے مراد ہی اس کے اندر موجود وہ عقیدہ توحید ہے، وہ اس کے اندر موجود باطنی رجحانات ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو پیدا کرتے ساتھ اس کے اندر رکھے۔ فطرت کو، لفظ فطرت کا بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اسے شاید سب سے پہلے اس لفظ سے متعارف ہی دنیا کو اسلام نے کیا۔ یعنی قرآن میں کل سورہ روم کی 30ویں آیت پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پہ اس نے اپنے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو لفظ فطرت متعارف ہی شاید اسلام اور قرآن نے کیا، مگر شہید مطہری فرماتے ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری، کہ لفظ فطرت اونٹنی کا جو ابتدائی دودھ آتا ہے اس کے بچے کے لیے، اسے لفظ فطرہ سے یاد کیا جاتا تھا، لہٰذا اس کو اللہ رب العزت نے ان معنوں میں استعمال کیا۔ فطرت یعنی وہ ابتدائی رجحان جس پہ اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ ابتدائی رجحان جو کہ اصلاً توحید ہے، جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کیونکہ یہ ایک لطیف بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں نئے الفاظ متعارف نہیں کروائے، کیونکہ قرآن کوئی ادب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کے میں اندر موجود ادبیات میں اضافہ ہو جائے، وہ اس لیے آیا ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ لہٰذا وہی الفاظ جو لوگوں میں رائج تھے، لوگ استعمال کرتے تھے، ان کے لیے شناسہ تھے، اللہ نے انہی الفاظ کو اٹھا کر تو ایک ربط میں پیرو دیا، انہیں آیات بنا دیا تاکہ انسان کی ہدایت ہو جائے۔ اب دیکھیے الفاظ تو وہی تھے جو وہ استعمال کرتے تھے، اللہ نے کیا ہے، انہیں لے کر ایک ربط دے دیا ہے، وہ آیتیں بن گئے۔ اب جب آیت بن گئے تو کہا اب اگر کوشش کر سکتے ہو نا اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو اور اسی آیت بنا کر لے آؤ۔ توجہ ہے جن محترم، الفاظ تو وہی تھے جو لوگ استعمال کرتے تھے، الفاظ تو وہی تھے جن سے لوگ شناسہ تھے، جو لوگوں کے درمیان رائج تھے۔ اب خدا نے انہیں اٹھا لیا اور آیت بنا کر کہتے ہیں اب اگر کر سکتے ہو نا تو اسی ایک آیت بنا کر لے آؤ، یعنی تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو خود استعمال کرتے تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہمارے الفاظ اس سے الفاظ نہیں ہو سکتے؟ توجہ ہے ذہن محترم، صرف ایک بات ہے، لفظ ہمارے ہی لفظوں میں تھے، اب جب اللہ نے چن لیے نا اب ہمارے لفظ بھی ویسے نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے ذہن محترم، ہمارے ہی درمیان رائج الفاظ تھے، اللہ نے الفاظ چن لیے تو اب ہمارے لفظ ان لفظوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بس ایک ہی بات ہے، وہ لفظ اللہ نے چن لیے ہیں۔ اللہ الفاظ بھی چن لے نا تو ہمارے لفظ ویسے لفظ نہیں ہوتے، شخصیات چاہے ہم میں ہی پیدا ہوں، اگر خدا چن لے نا تو اب انسان اس جیسے نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ توجہ ہو گئی ذہن؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تمہیں فطرت پہ خلق کیا، فطرت یعنی اس ابتدائی رجحان پہ جو اصلاً عقیدہ توحید ہے، میں نے اس پہ، یعنی اگر کوئی انسان اپنے شعور باطن کو استعمال کرے، اپنی فکر و ذہن کو استعمال کرے تو وہ بہکنے سے بچ سکتا، پھر وہ توحید کے اوپر رہ سکتا، پھر وہ صراط مستقیم کے اوپر رہ سکتا۔ غلط تبلیغات سے متاثر ہو کے اگر وہ اپنے آپ کو الجھا نہ لے تو اللہ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت ودیت کی ہے کہ وہ اپنی عقل فطری کو استعمال کر کے، عقل سلیم کو استعمال کر کے حق پہ رہ سکتا۔ اب خدا کا کمال یہ ہے کہ خدا صرف بتاتا نہیں،
خدا صرف تھیوری کے طور پہ کچھ نہیں پڑھاتا، خدا ساتھ میں پریکٹیکل کر کے ضرور دکھاتا تاکہ چیز لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر صرف تھیوری سے پڑھانا ہوتا تو کتب ہے آسمانی اور صحائف کافی ہوتا، پر اللہ نے ہر دور کے اندر ایسے ہادی ضرور ساتھ رکھے کہ وہاں سے تھیوری کو پڑھتے چلے جاؤ اور پریکٹیکل میں ان ہادیوں کو دیکھتے چلے جاؤ. آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے آگے ائمہ معصومین کا سلسلہ اسی لیے رہا کہ انسان صرف دین کو پڑھے نہ الفاظ کے طور پہ نہ لے بلکہ ان کو عملی شکلوں کے اندر بھی دیکھے. یہی وجہ ہے پیغمبر نے اگر صرف قرآن دینا ہوتا تو ایک دن میں سنا کر چلے جاتے. 23 سال کے شب و روز اسی لیے ساتھ تھے کہ یہاں آیت دیتے رہے، وہاں آیت پہ عمل کر کے دکھاتے رہے. یعنی سیرت شامل قرآن ہے. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. تھیوری کے طور پہ قرآن لے لو، پریکٹیکل شکل میں دیکھنا ہو میرے اہل بیت کو دیکھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں ہمیں دکھایا کہ کس طرح سے صرف ایک نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح عقل فطری کو استعمال کیا جا سکتا ہے توحید خالص تک پہنچنے کے لیے. ہمیں مثال دکھائی جناب ابراہیم علیہ السلام کی. جناب ابراہیم پیدا ہوئے، خطرے کا دور تھا، جس طرح جناب موسیٰ کی ابتدا میں انتہائی خطرہ تھا. تو جناب ابراہیم کی والدہ نے آپ کو ایک غار کے اندر رکھا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 7 سے 8 سال کے تھے، بعض روایتوں میں 11-12 سال کے تھے. جب آپ وہاں سے باہر آئے تو جو قوم تھی، اب قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ قوم باطل خداؤں کو پوجتی تھی. 3 قسم کے باطل خدا تھے جنہیں قوم پوجتی تھی. ایک قوم کا حصہ تھا جو ستاروں کے پیچھے چلتا تھا. ایک قوم کا وہ حصہ تھا جو چاند کی پیروی کرتا تھا، چاند کو خدا مانتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسے رب قرار دے کر. اور بعض قوم کا تیسرا حصہ ایسا تھا کہ جو سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کو پوجتے تھے. یعنی بیسکلی مسئلہ یہ تھا، 3 کی ماننے والی قوم تھی اور انہیں ہدایت دینی تھی. توجہ ہے جانے محترم؟ معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انہیں ہدایت دینی تھی. کچھ ستاروں کے پیچھے چلتے تھے، کچھ چاند کے پیچھے، کچھ سورج. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اسے کتنے لطیف انداز میں بیان کیا، اور کہ انسان عقل کے ذریعے، بغیر کسی خارجی دلیل کے، عقل کے ذریعے پہچانے چیزوں کو. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے آسمان و زمین میں ابراہیم کو چند ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس لفظ پہ غور رکھیے گا، اس لیے دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. وہ ہیں کہ جنہیں یقین کرنے کے لیے اللہ نے ملکوت دکھائے. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم. ہوا کیا؟ فلما جن الیہ اللیل راى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. رات کا وقت تھا، اب قوم کے سامنے جناب ابراہیم آئے. اب قوم وہ ہے جو ستاروں کو پوجتی. رات کا وقت تھا، ستارے آسمان پہ آئے. ابراہیم دیکھ کر کہنے لگے ہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اب نبی تو عذر مثال بھی کوئی بات اس طرح کی نہیں کرتا. کہنے کا صرف مطلب ہے ان پہ طنز ہو رہا کہ اگر تم اسے رب مانتے ہو تو کیا یہ ہے ہمارا رب؟ تو ہذا ربی فلما افلا، وہ ستارہ ڈوب گیا. قال لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. توجہ ہے جان محترم؟ ستاروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ستارے ہوتے ہی صرف سکون کے وقت میں. رات کا وقت ہوتا ہے سکون کا وقت، دن کا وقت ہوتا ہے کام کا وقت. اور ستاروں کی سرشت میں یہ ہے جیسے ہی کام کا وقت آنے لگے نا یہ نکل لیتے. توجہ ہے جان محترم؟ وہ ادھر ہوتے ہیں جہاں سکون ہوتا. تو دیکھیں ہم ہیں دین ابراہیمی پہ، اور جناب ابراہیم کو ہم مانتے ہیں تو لازمی ہے کہ ابراہیم کی سنت پہ چلیں. ابراہیم کہتے ہیں نہیں، یہ ڈوب جاتے ہیں، لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند ہی نہیں کرتا. فلما رال قمر بازغا، اتنے میں چاند طلوع ہوا، چاند نمودار ہوا، ستارے نکل گئے، چاند نظر آیا. قال ھذا ربی فلما افل، کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے میری قوم دیکھو کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسوں کے پیچھے چلتے ہو جو ڈوب جاتے ہیں، ستاروں کے پیچھے چلتے ہو، ستارے ڈوب جاتے ہیں. اور چاند نمودار ہوتا ہے، اس کو مانتے ہو تو چاند بھی ڈوب جاتا ہے. فرمانے لگے اچھا اب تیسرا ایک طبقہ تھا جو سورج کو بھی پوجتا تھا. ستاروں کے ماننے والوں کو بتا دیا دیکھو تم غلط ہو، چاند کے ماننے والوں کو بتا دیا کہ تم بھی غلط ہو. اتنے میں سورج نمودار ہوا. قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟
یہ تو بزرگ بھی ہے. توجہ ہے زن محترم, یہ تو دیگر کی نسبت بزرگ بھی ہے. فلما افلت, وہ بھی ڈوب گیا. کہنے لگے یا قوم انی بری مما تشرکون, اے میری قوم دیکھو میں تمہارے شرک سے بری ہوں. میرا رخ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میرا تمام تر رخ اس خدائے واحد کی طرف ہے کہ جس نے حنیف پیدا کیا ہے مجھے, یعنی مجھے کچھ دے کر بھیجا ہے, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی ابھی وہ دنیا کے سامنے آئے ہیں, انہوں نے اپنے سابقہ انبیاء کا ان کے سامنے کلمہ تو نہیں پڑھا, پر بتا رہے میں اس دین پر ہوں جس میں اللہ نے مجھے خلق کیا. یعنی میں اپنے ساتھ حنیف, کل عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ لفظ حنیف کو, لفظ صبغہ کو, لفظ فطرت کو مولا نے دین قرار دیا. وہ دین کہ جس کے اوپر اللہ نے عالم ذر میں انسان سے عہد لیا تھا. لہٰذا فرما رہے ہیں دیکھ لو میں اسی دین پر ہوں جس پہ خدا نے مجھے پیدا کیا. یعنی انسان بے دین پیدا نہیں ہو رہا. اسی لیے کل بھی عرض کیا تھا کافر اسے نہیں کہتے جو قبول نہ کرے, کافر اسے کہتے ہیں جو انکار کر دے. یعنی جو دین لے کر آیا ہے اس کا انکار کرنے پہ کافر ہے. لہٰذا جناب ابو طالب کا اگر ایمان ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں, وہ اس دین پہ ہیں جو لے کر آئے ہیں. اگر شک ہے ایمان میں تو ان کا انکار دکھانے کی ضرورت ہے. دکھانے کی یہ ضرورت ہے کہ اس دین کا انکار کہاں پہ کر رہے ہیں جو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو عزیزان محترم, اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے, اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ بے دین آیا, یہ نہیں ہے کہ اس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جاہل پیدا ہو رہا, نہیں, وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آ رہا, وہ اپنے ساتھ ایک فہم لے کر آ رہا, وہ اپنے ساتھ ایک شعور لے کر آ رہا. خدا نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس عالم میں ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, مگر وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, مگر میں نے تمہیں دیکھنے کی حس تو دے کر بھیجا, سننے کی حس تو دے کر بھیجا, اور پھر میں نے تمہیں غور کرنے والے دل دے کر بھیجا. دیکھیے دل ہے غور کرنے والی طاقت, اور سننے اور دیکھنے والی طاقت وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان فکر کرے. عقل کن چیزوں کو استعمال کرتی ہے؟ عقل انہی حواس کو استعمال کرتی ہے. اللہ کا احسان در احسان دیکھیے, عقل بھی دیا, پھر عقل کو بروئے کار لانے والے ذرائع بھی خود ہی عطا کیے. توجہ ہے زن محترم, یعنی عقل دی ہے, پھر عقل کو پالش کرنے کے لیے سننے کی حس بھی دی ہے, دیکھنے کی حس بھی دی ہے. دیکھیے خدا کا کمال یہ کہ خدا احسان در احسان کرتا. پہلے ہمیں عقل دی, مگر عقلیں بھی لازمی تو نہیں ہے ہر انسان استعمال کرے, عقلیں بھی تو پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتی. توجہ ہے زن محترم, وہ بھی تو ہیں جو عقل کو کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں. خدا کا احسان دیکھیے, پہلے عقل دی, پھر عقل کو رزق تجسس بھی عطا کیا. یعنی ایک ایسی حس عطا کر دی کہ عقل چین سے بیٹھ ہی نہ سکے. توجہ ہے زن محترم, توجہ چاہوں گا, پہلے عقل دی, پھر عقل کو مسلسل متحرک رکھنے والی قوت بھی دے دی کہ یہ نہ ہو کہ ان کی قوتیں جامد ہو جائیں. اسے مسلسل حالت اجتہاد میں رکھنے کے لیے اسے تجسس لگا دیا. یہی وجہ ہے انسان کبھی ایک عالم میں ٹکتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے زن محترم, فکر انسانی ایسی کمال پسند بنا دی کہ وہ ایک حالت پہ اکتفا نہ کرے بلکہ مسلسل آگے بڑھتی چلی جائے. آج دنیا کی جتنی ترقی ہے, اس ترقی کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ انسان کی عقل میں موجود حس تجسس. یہ وہ قوت ہے جو انسان کو ایک عالم میں ٹکنے ہی نہیں دیتی. انسان ہوا میں گیا, ہوا سے خلا میں گیا, اب خلا سے سیاروں میں جا رہا. کیوں؟ کیونکہ تجسس اسے ایک جگہ پہ رہنے نہیں دیتا. اور پھر دیکھیے یہی وہ تجسس کی حس ہے جسے اگر انسان اصلاً استعمال کرے تو اپنے خدا کو پالے. یعنی توحید کو پانے کے لیے اصل میں جو اللہ نے ہمیں قوت عقل دی ہے, اس کے اندر تجسس وہ حس ہے کہ جسے اگر یوٹیلائز کیا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے انسان خدا تک نہ پہنچے. اور پھر یہ خود ایسے اس تقسیم کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے, یونیورسٹی کالج میں جاتا ہے, پھر جا کر اس کے اندر یہ حس تجسس پیدا ہوتی. نہیں, اسے پیدا کیا تو اس کی عقل میں تجسس رکھ دیا تاکہ اسی لمحے سے مجھے پہچاننے لگ پڑے. توجہ ہے, ایک مثال دیتا ہوں, بات آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے گی. آپ دیکھیے ایک بچے کو بٹھائیے, چھوٹا سا بچہ, ماں کو ماں نہ کہہ سکتا ہو, باپ کو باپ نہ کہہ سکتا ہو, اس میں ابھی کوئی صلاحیت نہ ہو. آپ اس کے جسم کے اوپر چاہے پھونک دیں, چاہے اسے ہلکی سی آواز دے کر بلائیں,
آپ دیکھیں گے بچہ فوراً ادھر ادھر کچھ تلاش کرے گا. وہ کسے تلاش کر رہا؟ وہ اسے تلاش کر رہا ہے جہاں سے وہ آواز پیدا ہوئی. توجہ ہے عزیزان محترم؟ وہ اسے تلاش کر رہا ہے کہ جہاں سے وہ ہوا اس کے جسم پہ ٹکرائی. کیوں؟ ابھی یہ بچہ کسی یونیورسٹی کالج میں تو نہیں گیا. اس بچے کو کس نے یہ بتایا ہے کہ بیٹا جب بھی کوئی کام ہونا کوئی کرنے والا بھی ہوتا ہے؟ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل. توجہ ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے ابھی وہ بچہ کہیں نہیں گیا. ابھی اسے علت و معلول کا فلسفہ کہیں نہیں پڑھایا گیا. ابھی اسے کسی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ بیٹا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا تو کوئی اس کا فائل بھی ہوتا. ابھی تو وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے, پیدا ہوا ہے, تھوڑا سا وقت گزرا ہے, 3-4 ماہ کا ہے, اسے تو کچھ پتا نہیں. مگر اگر کوئی آواز پیدا ہو تو وہ فوراً ڈھونڈتا ہے آواز آ کہاں سے رہی ہے. ابھی اس کو سکھایا کسی نے نہیں, پتا لگا اس کا شعور باطن ہے جو اسے بتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام کا کوئی کرنے والا بھی ہوتا ہے. خدا کا انسان سے یہی تقاضا ہے کہ انسان تو میرا انکار کیسے کر سکتا ہے جب ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگنور نہیں کر رہا کہ ایک کام تو ہوا ہے, کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو پوری کائنات کو دیکھ کر کیسے کہہ دیتا ہے کائنات تو ہے, اس کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے. اللہ والے محمد. توجہ ہے جن موت. یہ ایک چھوٹی سی مثال صرف اس لیے عرض کی کہ یعنی اللہ رب العزت نے عقل کے اندر وہ طاقت رکھی, عقل کے اندر وہ جوہر رکھا ہے کہ یہ اگر آگے بڑھے تو یہ اپنے رب تک پہنچ سکتی. کمال بھی یہی ہے اب انسان کا, کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ بیان کی. میں نے تجھے پیدا کیا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ. خدا فرما رہے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا کچھ نہیں مگر یہ تجھے عقل دے کر بھیجا. اب یہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے دے کر بھیجا. یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو خدا سے بھی ملا سکتی ہے, اور یہی وہ طاقت ہے جسے نہ استعمال کیا جائے تو پھر اولئک کالانعام, انسان حیوان بھی بن سکتا. یہی وجہ ہے خدا نے فرما دی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. میں نے اکثریت بھیجنی جہنم میں انسان اور جنوں کی. کیوں؟ میں نے غور کرنے والے دل دیے تھے, غور ہی نہیں کرتے تھے. یعنی یہی وہ طاقت ہے, استعمال کرو تو انسان بن جاؤ, اگر نہ استعمال کرو تو حیوان بن جاؤ. اولئک کالانعام, اصلاً یہ حیوان ہیں, بلکہ بل ہم ازل, یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون, کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. عقل وہ جوہر ہے جسے استعمال کرو تو اشرف المخلوقات, نہ استعمال کرو تو غافل ہو کے حیوانوں سے بھی پست ہو جاؤ, حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاؤ. جوہر انسانی ہی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت, ہم مولا کا کل بھی ایک فرمان عرض کیا کہ اگر خدا کو پہچانا ہے, خود کو پہچان گیا تو خدا کو پہچان گیا. اگر اپنے نفس کا عرفان حاصل کر لی تو پھر خدا کا عرفان حاصل کر. دیکھیے ہم جانتے ہیں ہم دو چیزوں کا مجموعہ, ایک جسم ایک روح. یہ بات بڑی لطیف ہے, اور ماشاءاللہ مومن بڑی دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور مومنوں کو دیکھ کے کئی مطالب یاد آ رہے ہیں. عزیزان محترم دیکھیے نفس انسانی ہم جانتے ہیں کہ دو چیزوں سے بنے. ہم انسان دو چیزوں کا مجموعہ, روح بدن. بدن کے متعلق ہم جانتے ہیں 4 چیزوں سے, آگ پانی مٹی ہوا. یہ مطالب آپ سنتے رہے. نفس انسانی کن 4 چیزوں سے بنا؟ وہ بھی 4 چیزوں سے بنا. حق 4 یار یہاں پر بھی کامل ہے. 4 چیزوں سے مل کے انسان بنا. آپ 3 نہیں کر سکتے, 5 نہیں کر سکتے. 4 چیزیں کیا ہیں؟ عقل انسانی, قوت عقل, قوت شہوت, قوت غضب, قوت وہم. یہ 4 اشیاء اصلاً مل کے نفس انسانی بنا رہے ہیں. کوئی اگر اشرف المخلوقات ہے تو انہی 4 کی بنیاد پہ, کوئی اگر اولئک کالانعام ہے تو انہی 4 کی بنیاد پہ. توجہ ہے عزیزان محترم, یہ بات بڑی پرلطف ہے. خدا کرے کہ یہ بات پہنچ جائے, کیونکہ اس کا ہماری تربیت سے بھی بڑا تعلق ہے. اس کا یہ اصلاً انسان کیا ہے ان 4 چیزوں سے پتہ چل رہا. کون کون سی؟ قوت عقل, قوت شہوت, قوت غضب, قوت وہمہ. کوئی اشرف المخلوقات تو انہی 4 کی بنیاد پہ, کوئی پست اور ذلیل ترین انسان انہی 4 کی بنیاد کے اوپر. اب دیکھیے کمال انسانی کیا ہے؟ کمال انسانی اس میں ہے کہ باقی تینوں قوتوں کو قوت عقل کے تابع رکھے. خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی. دیکھیے یہ 4 چیزیں اپنے اپنے لطف رکھتی ہیں, اپنے اپنے مصائب رکھتی ہیں. اب ان 4 کا مسئلہ یہ ہے, یہ 4 انسان کے اندر اقتدار کی خواہش رکھتی.
توجہ چاہوں گا. عقل کا لطف کیا ہے؟ عقل کا لطف ہے علم. اسے رزق علم کی ضرورت ہوتی. جیسے جیسے علم ملتا چلا جائے نا عقل بڑھتی چلی جاتی. اور اس کی مصیبت اور مصائب کیا ہے؟ جہالت میں ہو عقل مرتی چلی جاتی. عقل کو اگر علم ملتا رہے تو جس کمال کے اوپر عقل پہنچتی ہے نا، عقل کی معراج کا نام ہے حکمت. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ باتیں بڑی سمجھنے کی. عقل کا کمال ہے حکمت. دوسری چیز ہے غضب. اس کا لطف کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے فساد، اس میں اس کا لطف ہے. اور امن سکون وہ اس کی موت ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. مگر کمال کیا ہے؟ اگر غضب کو قوت عقل کے تابع کر دیا جائے نا تو جو صلاحیت حاصل ہوتی ہے اسے شجاعت کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ اصلاً یہ شجاعت کی تعریف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جسم کا طاقتور ہونا، اپنے مد مقابل کو زیر کر لینا، شاید یہ شجاعت ہے. تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے بدماش ایسے گزرے، توجہ ہے، جو اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیے نا، اگر ہم یہی شجاعت کی تعریف رکھیں کہ سامنے والے کو گرا لینا یا جسمانی طور پہ مضبوط ہونا، تو اب اگر کوئی مومن بیچارہ خدا نے اسے پیدا کیا ہے ہی نحیف اور سامنے والے کے سامنے نہ ٹک سکے اور گر جائے اور وہ مار دے تو کیا وہ شجاع نہیں ہوگا؟ توجہ ہے زنمت، اصلاً وہ شجاعت ہے ہی نہیں. اللہ نے بڑے بڑے درندے ایسے بنائے ہیں جو جسمانی طور پہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے. انسان اور ریچھ کی لڑائی ہو جائے، ریچھ جیت جائے تو کیا وہ شجاع ہوگا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. شجاعت کیا ہے؟ قوت غضب کو قوت عقل کے تابع کر دینا. یہ دنیا میں اور ہم میں فرق ہے. دنیا انہیں شجاع سمجھی جو تلوار کے ماہر تھے. توجہ ہے عزیزان محترم، ہم انہیں شجاع مانتے ہیں جن کی قوت غضب عقل کے تابع ہو گئے. توجہ ہے عزیزان محترم، جنہیں آپ مانتے ہیں ذرا ان کی سیرت پڑھیے. کہاں انہیں یہ موقع ملا کہ تلوار کی بے دریغ اجازت ملی؟ توجہ ہے عزیزان محترم. جناب عباس، کیا ہمیں درس ملتا ہے جناب عباس سے؟ کیا تلوار کا موقع ملا اور ساری دشمن کو مار دیا؟ نہیں. جناب عباس نے کربلا میں شجاعت کی اصل تعریف پیش کی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم کہ جتنا بھی غضب اور قوت کیوں نہ ہو، مگر وقت کے امام یعنی اصلاً کل عقل کی اطاعت کرنی کیسے ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے عزیزان محترم، یہ ایک بات یاد رکھیے، فضائل کے نام پہ آج کی تاریخ میں فریب فضائل سے ضرور بچیے گا. اس جملے کی تشریح میں اس لیے نہیں کروں گا تاکہ میری شامت نہ آ جائے. توجہ ہے عزیزان محترم، اب ہر انسان کی اپنی عقل کے اوپر ہے وہ چیزوں کو کیسے سمجھتا، کیونکہ معاملہ ہے عقل کے ہاتھ میں. انسان وہ ہے جو قوت عقل کو پروان چڑھا ہے، عقل کے پیچھے. فضائل کے نام پہ فریب فضائل سے بچے. شجاعت کیا ہے؟ جناب عباس نے یہ بتایا ہے، قوت غضب کا قوت عقل کے تابع ہونا یہ شجاعت ہے. اور یہ اسی کے نمونے ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں. اگر دیکھا جائے ان کامل ترین انسانوں، مولا علی اٹھ نہیں آئے دشمن کے اوپر سے، کہا یا علی مارا کیوں نہیں جب زیر کر لیا تھا. توجہ ہے عزیزان محترم، دیکھیے مولا نے بتایا، مولا نے فرمایا تھا مارنا تھا توحید کی خاطر. عقل کہتی ہے اگر جہاد ہو تو فی سبیل اللہ ہو، کوئی اور غرض نہ ہو. صرف اسے عقل کا تقاضا ہے کہ اگر جہاد ہو تو صرف خدا کے لیے. مولا نے فرمایا وہ مجھے خود غصہ آ گیا تھا، یعنی قوت غضب بھڑک اٹھی تھی. علی اوپر سے اٹھائے، کیوں؟ علی نے بتایا یاد رکھو میں شجاع ہوں. توجہ ہے عزیزان محترم، علی نے فرمایا غصہ آ گیا تھا، علی نے اپنے غضب کو اپنی عقل کے تابع کر دیا. یہ بات سمجھنے کی جناب. محمد واجل. توجہ ہے عزیزان محترم، تو شجاعت حاصل ہوتی کس طرح؟ اگر عقل کے تابع کر دیے جائے. قوت شہوت یہ بھی چاہتی ہے انسان کو ڈرائیو کرے. اب انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے کہ قوت شہوت کو قوت عقل کے تابع کر دے.
اگر قوت شہوت کو عقل کے تابع کر دے تو جو صلاحیت حاصل ہوتی ہے نا اسے عفت کہتے ہیں. توجہ ہے ذہن میں؟ قوت شہوت کو اگر قوت عقل کے تابع کر دیا جائے تو پھر عفت حاصل ہوتی. چوتھی چیز کیا؟ قوت وہمہ. قوت وہمہ کے بھی اپنے لطف. غیبت، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنا. شک، مگر عدم شک عدم غیبت، اس کی موت ہے. کمال انسانی کیا ہے؟ قوت وہمہ کو قوت عقل کے تابع دے دے. اگر قوت وہمہ قوت عقل کے تابع آ جائے تو جو صلاحیت اور منقع حاصل ہو اسے عدالت کہتے ہیں. توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی چار چیزیں تھیں، چار چیزیں: عقل، شہوت، غضب، وہمہ. عقل کی کمال معراج حکمت، غضب کی شجاعت، شہوت کی عفت، وہمہ کی عدالت. اب شجاعت، عدالت، حکمت، عفت، یہ چار بنیادی صلاحیتیں ہیں جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہیں. اور اگر آپ جا کر اشرف المخلوقات سے بھی اشرف ہستیوں کی سیرت پڑھیں گے نا، یہی چار چیزیں آپ کو کامل معراج پہ نظر آئیں گے. آپ کو ان کے ہر لقب کے پیچھے یہ ان چار میں سے کوئی خصوصیت ملے گی. یہ وہ چار خصوصیتیں ہیں عقل کی مطابقت میں. تو مسئلہ وہی ہے، ان کے درمیان ہے آپس میں جنگ. کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتی باقی تین کے عقل کی مطابقت کی جائے، عقل کے تابع چلا جائے. قوت غضب چاہتی ہے انسان کو میں ڈرائیو کروں، اور اگر کسی کی قوت غضب اس کی عقل کے اوپر بھاری آ جائے تو وہ انسان ہمیں نظر آتا ہر کسی سے لڑتا ہوا، جھگڑتا ہوا. کیا ہے؟ قوت غضب عقل کے اوپر حاوی آ گئی. اگر قوت شہوت عقل کے اوپر آ جائے تو وہ انسان ہمیں بد کردار انسان کی صورت میں نظر آتا. اگر قوت وہمہ عقل کے اوپر آ جائے ہر وقت غیبتیں کرتا ہوا، لوگوں کی برائیاں کرتا ہوا انسان نظر آتا. ہر قوت یہ چاہتی ہے کہ طاقت میرے ہاتھ میں، انسان کی ڈرائیونگ سیٹ میرے ہاتھ میں. کمال انسان یہ ہے ان سب کو پکڑ کے عقل کے تابع کر دے اور اپنا ڈرائیور قوت عقل کو بنائے، سٹیئرنگ عقل کے ہاتھ میں دے. یعنی مولا کا کمال فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا جو اندر ہے وہ باہر ہے. یہ عالم اصغر ہے، وہ عالم اکبر ہے. عالم اصغر عالم اکبر پہ دلیل ہے. مسئلہ وہی ہے، تین ایک کا ہی مسئلہ ہے. اگر تین کے پیچھے چل پڑو تو حیوان بنا دیتے ہیں، اگر عقل کے تابع کر دو تو انسان بنا دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. توجہ ہے ہی جانے محترم؟ اب کمال یہ ہے کہ انسان عقل کے تابع چیزوں کو کر دے. اب عقل کے نیچے، اب یہاں سمجھیے اللہ رب العزت، میں نے عرض کیا ہماری کل گفتگو کا آغاز ہوا تھا، احسان در احسان کرتا ہے. عبادتوں کے وجوب کا بھی فلسفہ کیا؟ یہ جو خدا تعالیٰ نے ایک طرف کہتا ہے تم سے اتنی محبت ہے، دوسری طرف کہتا ہے اٹھ اٹھ کر عبادت کرو. ایک طرف کہتا ہے اتنی محبت ہے، دوسری طرف کہتا ہے بھوکے رہو، روزے رکھو. کیا وجہ ہے؟ خدا احسان در احسان کرتا. یہ عبادتیں اس کی محبت کی دلیل ہے. یہ عبادتوں کا واجب کرنا. کیوں؟ عبادتیں وہ ہتھیار ہیں جو قوت عقل کو باقی تینوں قوتوں پہ اختیار عطا کرتے ہیں. عزیز یہ بات پہنچانے کے بڑی لازمی. عبادتیں وہ طاقت ہیں جو قوت غضب کو عقل کے تابع کرتی، قوت شہوت کو عقل کے تابع کرتی، قوت وہمہ کو عقل کے تابع کرتی. یہ کہنا آسان ہے کہ ان سب کو قوت عقل کے تابع رکھنا، انہیں کرنا انتہائی مشکل ہے. عبادتیں وہ کمال ہیں جو انسان کی عقل میں اتنی طاقت پیدا کرتی ہیں اور باقی تینوں کو اتنا کمزور کرتی ہیں کہ یہ عقل کے تابع آ جائے. دیکھیے میں نے عرض کیا یہ بات اسی لیے بھی سمجھنی لازمی ہے، یہ تربیت میں بڑی اہمیت. آپ اپنے بچے کو کوئی گیم لے کر دیں، کوئی کتاب لے کر دیں، کوئی سی ڈی لے کر دیں، اس بات پر متوجہ رہیں کہ آپ اس کی کون سی قوت کو فیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ان چاروں کو بنیادی طور پہ طاقت باہر بیرونی عوامل سے ملتی. اگر تو قوت، اگر آپ نے بظاہر آپ نے گیم لے کر دی مگر اس گیم نے قوت غضب کو طاقت اتنی دے دی کہ عقل کے اوپر حاوی آ گئی تو آپ نے نقصان کیا. توجہ ہے ہی جانے محترم؟ لہذا ان تینوں کی تسکین بھی ہونی چاہیے. اگر قوت غضب و شہوت و وہمہ کی اگر بنیادی تسکین نہ ہوئی تو یہ تینوں بغاوت کر سکتے، اور ان کے بغاوت کرنے کا مطلب ہے پھر عقل کے ہاتھ میں معاملہ نہیں رہتا. لہٰذا انہیں اس حد تک ان کا رزق بھی مہیا کرنا ہے کہ یہ بغاوت پر بھی نہ اترے.
مگر وہ اتنی احتیاط سے کہ عقل کی حکمرانی قائم رہے. یہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس مرحلے کو انتہائی لازمی سمجھیے گا. کوئی شے اسے لے کر دیں, کچھ پڑھائیں. آپ یہ بھی نوٹ کریں جو میں اسے تعلیم دلوا رہا ہوں وہ تعلیم بھی اس کے کون سی قوتوں کو فیڈ کر رہی ہے. اور اگر لگے کہ ہاں فیڈ تو ہو رہی ہے, قوت غضب ہو رہی ہے, قوت وہمہ ہو رہی ہے, قوت شہوت ہو رہی ہے, تو پھر علوم آل محمد پڑھا کے, سیرت آل محمد پڑھا کے اس کی عقل کو بھی لازمی جلا عطا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. توجہ ہے عزیزان محترم. تو کمال کیا ہے؟ عقل کے تابع کرنا. اور عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت وہ کمال ہے, عبادتیں وہ ذریعہ ہیں جو آپ دیکھیے عبادتوں کو کیا کہا گیا, نماز پڑھو شہوت سے بچاتی. روزے میں کیا کیا گیا؟ بھوکے رہو, پیاسے رہو, شہوت سے متعلق کام نہ کرو. یعنی کن قوتوں کو دبایا جا رہا؟ بنیادی طور پہ قوتوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ انہیں عقل کے تابع رکھو. توجہ ہے عزیزان محترم. یہ عبادتوں کے وجوب کا فلسفہ ہے. دیکھیے اس کو میں بڑے لطیف انداز میں بیان کروں. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس خدا نے دے کر بھیجا یہ ہے بھی ہمارا, جبکہ اصلاً ایسا ہے نہیں. یہ آنکھیں لگی ہمارے ساتھ ہیں, مگر کیا یہ واقعی ہماری اطاعت میں بھی ہیں؟ کیا یہ ہماری مانتی بھی ہیں؟ یہ زبان جو ہمارے ساتھ ہمارے ہی پاس ہے, یہ ہم نے 32 سپاہیوں کے درمیان اس کو رکھا ہوا ہے, مگر کیا یہ واقعی ہمارے پنجرے میں ہے؟ کیا یہ واقعی ہمارے تسلط میں ہے؟ اگر یہ آنکھیں واقعی ہماری ہیں تو اسے ہمیں نہیں پتا کہاں آنکھ اٹھنی چاہیے کہاں نہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. اور اگر موقع پہ اٹھ جاتی ہیں اس کا مطلب ہے لگی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری اطاعت میں نہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. پوری توجہ چاہوں گا, بڑا لطف آئے گا اگر آپ یہ بات سمجھیں گے. آپ دیکھیے بظاہر یہ زبان ہمارے ساتھ لگی ہے, تو یہ زبان کیا موقع کے اوپر وہی کہتی ہے جو ہم چاہتے؟ مگر ایسا ہے اگر یہی ہے تو ہمیں کہنے کے بعد افسوس کیوں ہوتا؟ توجہ ہے عزیزان محترم. وہ جو افسوس کرتی ہے وہ عقل ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. وہ جو بلوا دیتی ہے وہ غضب بھی ہو سکتی ہے, شہوت بھی ہو سکتا ہے, وہمہ بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے لگی ہمارے ساتھ ہے پر ہماری تسلیم نہیں کرتی. توجہ ہے عزیزان محترم. یہ ہاتھ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, کیا یہ ہماری ہی مرضی سے اٹھتا ہے؟ اگر ہماری مرضی سے اٹھتا ہے تو اٹھ جانے کے بعد ہمیں افسوس کیوں ہوتا؟ توجہ ہے عزیزان محترم. اس کا مطلب ہے جسم ہمارے ساتھ ہے, یہ چیزیں بظاہر ہمارے کنٹرول میں لگتی ہیں, اصلاً یہ ہمارے تسلط میں نہیں ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. کبھی قوت غضب اپنی منوا لیتی ہے, کبھی قوت شہوت اپنی منوا لیتی ہے, کبھی قوت وہمہ اپنی منوا لیتی ہے. عبادتیں وہ کمال ہیں جو ہمیں ہم پر ہی اختیار عطا کرتی ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم. عبادتیں سمجھیے خدا نے کتنی بڑی نعمت ہمارے لیے عبادتیں رکھی ہیں. یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے, یہ اس کے شفیق ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے عبادتوں کو واجب کر دیا. بھائی میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ نے واجب کر دی, اگر نہ کہتا تو شاید میں پڑھتا ہی نہ. توجہ ہے عزیزان. اگر وہ کہتا دل آئے پڑھ لو, نہیں تو نہ پڑھنا, میں نہ پڑھتا. خدا نے احسان کیا کہ واجب کر دی, اب میں ہر حال میں پڑھتا ہوں. توجہ ہے عزیزان محترم. اور وہ مجھے فائدہ یہ دیتی ہے کہ میری قوت کو طاقتور کر دیتی ہے, قوت عقل کو. تو یہ خدا کی محبت ہوئی نہ کہ واجب کر دیا. توجہ ہے عزیزان محترم. یعنی عبادتیں وہ ہیں جو خود پہ اختیار عطا کر رہی ہیں. یعنی ابھی یہ آنکھیں ساتھ ہیں مانتی نہیں ہیں, زبان ساتھ ہے مانتی نہیں ہیں, ہاتھ ساتھ ہے مانتے نہیں ہیں. عبادتیں وہ جوہر ہے, عبادت وہ نعمت ہے جو ہم پر ہمیں اختیار عطا کرتا ہے. یہ زبان اپنے تابع ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ آنکھیں اپنی اطاعت کرنا شروع کر دیتی ہیں, یہ ہاتھ اپنے اختیار میں آنا شروع ہو جاتا ہے. عزیزان محترم اب بڑا لطیف جملہ اگر آپ توجہ کریں گے, یہ ہمارا درجہ ہے کہ عبادتیں ہم پر خود کو اختیار عطا کرتی ہیں. اللہ جانے بندگی کی وہ کون سی معراج ہوگی جب آنکھیں لگی تو انسان کے ساتھ ہوں کہلائیں عین اللہ, زبان ہو انسان میں کہلائے لسان اللہ, چہرہ بندے کے ساتھ لگا ہو کہلائے وجہ اللہ. اللہ صلی علی محمد محمد وعجل فرج. توجہ ہے عزیزان محترم. یہ دیکھیے ہم پہ ہمیں خود پر ہی اختیار مل رہا, ہم خود ہی اپنے اعضاء کو, اپنے جوارح کو اپنے تسلط میں کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے انسان کے اوپر کہ اس نے واجب قرار دے دی. نہ کرتی تو ہم شاید نہ کرتے,
ہم اپنی طرف سے کوئی طریقے اخذ کر لیتے خدا کا شکر ادا کرنے کے، لعلکم تشکرون، تاکہ اس کے شکر گزار ہو جائیں. ہم اپنی طرف سے شکر کے طریقے ایجاد کرتے اور وہ ہمیں کوئی فائدہ نہ دیتے. پر جس اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہماری ذہنیت کو، ہماری فطرت کو، اسی نے عبادتوں کو واجب قرار دی. توجہ ہے جان محترم؟ اس کا مطلب ہے آپس میں کوئی ربط تو ہے، بجائے اپنی طرف سے تربیت کے طریقے نکالنے کے کیوں نہ خدا کے بنائے طریقوں کو فالو کیا جائے. توجہ ہے جان محترم؟ یہ میں اس کی بڑی آسان مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہاں چیزوں کو جوڑتے ہیں، ہم کوئی فرنیچر لاتے ہیں، بازار سے کچھ لے کر آتے ہیں تو ہم اسے اسمبل کرتے ہیں، خود سے اسمبلنگ ریکوائرڈ ہوتی. ایسے ہی ہے جی. ہوتا کیا ہے جب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی پیچ ادھر کا ادھر لگ جائے. میرے سے بڑی غلطیاں ہوئی اس لیے اچھی طرح اندازہ ہے. کہیں ادھر ادھر کوئی ایک پیچ ادھر کا ادھر ہو جائے، اس وقت نہیں پتا چلتا. توجہ ہے جنمت؟ چیز بنتی چلی جاتی ہے، تیار ہوتی چلی جاتی ہے، وہ کافی فائنل سٹیج پہ جب چیز آئے نا، اس وقت سمجھ نہیں آتی یہ کیا کریں، یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، چیزیں کچھ اور پڑی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے پیچھے کئی غلطی ہو گئی. توجہ ہے جنمت؟ یعنی جب غلطی ہوئی تب نہیں پتا چلتا، جب چیز ٹوٹل تیار ہو کر سامنے آئے نا، وہ چھوٹی سی غلطی ایک عیب بن کر سامنے آ جاتی. توجہ ہے جنمت؟ یہ بات ہے اصلاً سمجھ. خدا تعالیٰ نے جب سے جہاں جس وقت سے کسی عبادت کو واجب کیا ہے نا، یہ خدائے فطرت جانتا ہے اس کی تب ہی ضرورت ہے. ایک غلطی پیچھے ہو جائے گی نا، یاد رکھیں وہ انسان کامل ہو کے شخصیت میں سامنے آئے گا نا، وہ چھوٹی سی غلطی عیب بن کر سامنے آ جائے گی. اگر قوت غضب سے متعلق غلطی ہوئی تو ایک لڑاکا انسان سامنے آ جائے گا، قوت شہوت میں ہوئی تو بد کرداری سامنے آ جائے گی، قوت وہمہ میں ہوئی تو شکی القلب انسان سامنے آ جائے. عزیزان محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا بنا رہا ہے وہی ان چیزوں کو لازم قرار دے رہا. خود پہ خود اختیار حاصل کرو، خود کو اپنے تسلط میں کرو. کیوں؟ اگر تم خود کو پہچان گئے تم خدا کو پہچان گئے. توجہ ہے؟ اور دیکھیے کمال خدا، مولا کائنات نے ایک بڑی لطیف بات کی تھی اسی سے متعلق. یا اللہ، علی تیری اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے. توجہ ہے نا جنت؟ نہ اس لیے تیری جہنم کا لالچ ہے. علی اس لیے تیری عبادت کرتا ہے تو لائق عبادت ہے. توجہ ہے جنت؟ اب یہ کہنا تو لائق عبادت، اس کا مطلب ہے معرفت کے ساتھ، یعنی عقل. توجہ ہے جنت محترم؟ اب دیکھیے خدا کا کمال، خدا نے تقاضا ہم سے یہ ہے سب کچھ عقل کے تسلط میں رکھو. ہونا یہ چاہیے کہ تم اپنی غضب کو اپنی عقل کے تابع کر دو، ہونا یہ چاہیے تم اپنی شہوت کو عقل کے تابع کر دو، اپنی قوت وہمہ کو عقل کے تابع کرو. مگر جب عبادتوں کا انجام بتاتا، جب آخرت ہمیں نتیجہ بتاتا، تو قوت شہوت کا الگ انعام بیان کر دیتا، قوت غضب کے لیے بھی انعام بیان کر دیتا. توجہ ہے جان محترم؟ دیکھیے نا، اگر آپ پڑھے دین کو، حور ہے اس کا مطلب قوت شہوت کو ایڈریس کرنے کی بات کر رہا ہے. توجہ ہے جان محترم؟ جو الٹیمیٹ اینڈ بتا رہا ہے اس میں ان کا بھی انعام ہے، قوت غضب کا بھی، جیسے چاہو گے ویسے رہ لینا. توجہ ہے جان محترم؟ یعنی اختیار کی زندگی، گھبرا تو نہیں گئے، اختیار کی زندگی جیسے چاہو گے کر لو گے، یعنی قوت غضب کی بھی تسکین ہو گئی. پھر لمٹ لیس زندگی، نہ لطف ختم ہوگا نہ حیات ختم ہوگی. توجہ ہے جان محترم؟ یعنی قوت وہمہ کی بھی تسکین ہو گئی. اور پھر یہ سب کچھ کہہ کر کہتا کیا ہے؟ الاعمال بالنیات، اعمال کا تو تعلق ہے ہی نیتوں سے. یعنی یہ نہیں ہے عمل کیا تو میں قبول کر لوں گا، میں نیت دیکھوں گا. توجہ ہے جان محترم؟ یعنی اب اگر کوئی انسان حوروں کے چکر میں عبادت کر رہا، توجہ ہے جان محترم؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. اس کا مطلب آیا تو خدا کے سامنے ہے، کھڑا تو خدا کے سامنے ہے، مگر خدا نہیں ہے دل میں، اسے قوت شہوت عبادت پر لے آئی ہے. توجہ ہے جان محترم؟ دیکھیے یہ وہ انعام ہے کہ آخرت میں خدا جانتا ہے کسے کتنی کیا ملنا ہے. انہوں نے ہمیں دنیا میں بڑا مروایا. توجہ ہے جان محترم؟ دنیا ہمیں مار رہی ہے حوروں کے چکر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو بدبخت پکڑا جاتا ہے یہی بتاتا ہے مولوی صاحب نے یہ بتایا. توجہ ہے جان محترم؟ کم از کم دنیا میں ہمیں ان کا بڑا نقصان دیکھنا پڑا. تو عزیز کیا اس کا مطلب عبادت تک تو آ گیا ہے، مگر جو جذبہ اسے عبادت پر لایا ہے نا، وہ اصلاً جذبہ اس کا قوت شہوت ہے. خدا کہتا ہے الاعمال بالنیات. اب اگر کوئی جنت کے چکر میں آیا، اس کا مطلب جنت کے چکر میں اللہ کی عبادت تک آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے؟ بنیادی طور پہ خدا نہیں لے کر آیا، اسے قوت غضب لے آئی ہے.
توجہ ہے جن قوت وہمہ عبادت تک لے آئی. مولا نے کیا فرمایا؟ یا اللہ علی اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا کہ جنت کا لالچ ہے، نہ اس لیے کہ جہنم کا خوف ہے، اس لیے تو لائق عبادت ہے. یعنی مولا یہ درس دے رہے ہیں کسی شے سے متاثر ہو کر نہ ہو، بلکہ عقل کے ذریعے پہچان کے خدا کی عبادت تک آؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم. یعنی اصلاً اپنے رب کو پہچانو اور عقل کے ذریعے. عزیز اصلاً کمال یہ ہے، ان چاروں چیزوں کے رزق ہیں اپنے اپنے. قوت شہوت کو پرست چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، قوت غضب کو لڑائی بھڑائی سے، مگر باقی تینوں قوتوں کا جو لطف ہے نا وہ عارضی ہے، اس میں کوئی دائمی پن نہیں ہے. توجہ ہے جان محترم. قوت شہوت کو ایک حد تک ایڈریس کر دیا گیا، اس کی طلب ختم ہو جائے گی. قوت غضب کو ایک حد تک ایڈریس کر دیا گیا، اس میں آگے لطف نہیں رہے گا. قوت وہمہ کو ایک حد تک مل گیا اس کا رزق، اس میں لطف ختم ہو جائے گا. قوت عقل وہ کمال ہے، جتنا بھی رزق ملتا چلا جائے عقل آگے بڑھتی چلی جائے گی. توجہ ہے جان محترم. قوت عقل کا جو لطف ہے وہ علم، اور وہ ایسی شے ہے کہ اللہ نے اس میں ایسا لطف رکھ دیا ہے کہ کسی بھی نہج کے اوپر انسان تھکتا نہیں ہے، اس کی تسکین نہیں ہوتی ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی. اور وہ کیا وجہ ہے؟ وہی اس کے اندر موجود تجسس. توجہ ہے جان محترم. عقلوں کا کمال یہ ہے، عقل انسانی کو جتنا فیڈ کرتے چلے جائیں وہ اتنا لیتی چلی جائے گی، اس کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہ آپ کو لطف دیتی رہے گی. دائمی لطف ہے تو وہ عقل کا، قوت عقل کا لطف دائمی ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں کمال یہ ہے انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے نا. اب باتیں بڑی توجہ طلب ہیں اور نتیجے کی طرف آ رہا. درود پڑھیے گا محمد والا. آقا بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. عزیز عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے عقل وہ چیز ہے کہ قوت عقل کو جتنا بھی رزق ملتا چلا جائے یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس کا جو لطف ہے وہ بڑا دائمی لطف ہے، اس کی تسکین ہو ہی نہیں سکتی ہے. وجہ جتنا جانتا چلا جاتا ہے نا اتنا پتا چلتا چلا جاتا ہے کہ میں اب تک اتنا بھی نہیں جانتا تھا. توجہ ہے جان محترم. اس کی تسکین ہی ممکن نہیں ہے، ٹیکنیکلی اس کی تسکین نہیں ممکن. دیکھیے جب بھی آپ ایک بات جانتے ہیں، اب اگر کم ظرف ہے تو اس بات پہ اچھلے گا کہ دیکھو مجھے یہ بھی پتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف ہے تو سوچے گا مجھے اب تک اس کا بھی نہیں پتا تھا. توجہ ہے جان محترم. چلیے آپ کو اس دوسرے رخ سے بیان کر. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی معرفت علم کیا ہے؟ فرمایا یہ کہنا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. اس بات کا اقرار معرفت علم ہے. یہ کہنا میں نہیں جانتا یہ جاننے کی دلیل ہے. کیوں؟ اپنی جہالت سے آگاہ ہے نا. توجہ ہے جان محترم. کیونکہ مولا نے فرمایا علم اتنی اچھی چیز ہے جس کے پاس نہیں بھی ہوتا وہ رکھنے کا دعویٰ کرتا. آپ نے فرمایا جہالت اتنی بری شے ہے جس میں ہو وہ بھی کہتا ہے میرے پاس نہیں. توجہ ہے جان محترم. وہ چیزیں اتنی اچھی اور بری. تو کمال یہ انسان دیکھیے علم کرتا بھی کیا ہے. آپ دیکھ لیجیے جب بھی رزق ملتا ہے عقل کو علم کے ذریعے. علم کیا؟ علم کیا انسان کو یہ کوئی نئی چیزیں لا کر دیتا. مولا کے اس جملے کی تشریح میں خدا کی قسم کائنات ختم ہو جائے اس ایک جملے کی تشریح نہیں ختم ہوتی کہ خود کو پہچان گیا تو خدا کو پہچان گیا. آپ نے فرمایا خدا کو پہچاننا ہے، خود کو پہچانتا چلا جا. علم کرتا بھی کیا؟ علم انسان کے لیے نئی چیزیں لے کر آتا نہیں. علم کبھی نئی چیزیں نہیں لاتا. علم انسان کو دیکھنے کے قابل بناتا. توجہ ہے جان محترم. علم روشنی ہے نا. علم کو مولا نے بھی نور قرار دیا. آپ نے فرمایا علم وہ ہے جو نور ہے اللہ دلوں پہ القا کر دیتا. تو نور کا کمال کیا؟ نور کرتا کیا؟ نور روشنی کرتے کیا؟ روشنی نئی چیزیں نہیں لے کر آتی، روشنی دیکھنے کے قابل بناتی. توجہ ہے جان محترم. آپ ہال میں آئے، آپ نے لائٹ چلائی، آپ نے لائٹ چلائی، پہلے کچھ نظر نہیں آتا، ایک دم سب کچھ نظر آنا شروع. ممبر بھی نظر آ رہا ہے، علم نظر آ رہے ہیں، یہ کتاب نظر آ رہے ہیں. کیا یہ سب کچھ روشنی ساتھ لائی ہے؟ توجہ ہے جان محترم. سبھی کچھ اپنی جگہ پر موجود تھا، روشنی نے دیکھنے کے قابل بنا دیا. توجہ ہے جان محترم.
علم کا یہ کمال ہے، علم نئی چیزیں نہیں لاتا ہے، علم انسان کو دیکھنے کے قابل بناتا چلا جاتا، وہ صلاحیت انسان کی عقل میں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے علم آتا رہے، انسان کو یہ نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے اس کا بھی پتا، اصل کمال یہ ہے کہ جب آنا شروع، انسان اس بات کا اقرار کرے میں اب تک اس سے بھی جاہل تھا۔ دیکھیے اب کمال یہ ہے کہ جب خطیب جو چیزیں گھنٹوں میں اور خطبات میں بیان نہ کریں، شاید چند لفظوں میں کر دیتے۔ 4 مصرے ہیں جوش ملیح آبادی، وہ اس موضوع کو اپنے کمال پہ پہنچا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سن ہو گئے کان تو سماعت پائے۔ توجہ ہے جانا، خدا نے کہا تھا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار، دیکھنے کی حس، سننے کی حس۔ وہ کہتے ہیں سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، آنکھیں پتھرائیں تو بصارت پائی۔ جب علم کے کھنگال ڈالے سبھی کلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی۔ یعنی جب علم کے کھنگال ڈالے سبھی کلزم، تب دولت عرفان جہالت، یعنی اس بات کی دولت پالی کہ پتہ چل گیا میں جاہل تھا۔ اپنی جہالت سے آگاہ ہونا بھی عین علم ہے۔ عقل جیسے جیسے جانتی چلی جاتی ہے، اس کی تسکین ہوتی چلی جاتی، میں اب تک یہ بھی نہیں جانتی تھی، میں یہ بھی، یعنی جیسے جیسے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، علم آتا چلا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، اس خدا پہ یقین بڑھتا چلا جاتا۔ شعور باطن انسان کو یقین دلاتا ہے کہ دیکھ وہ کتنا قادر ہوگا جو کہ منبع علم ہے، جو علیم حکیم ہے، کہ تو اب تک یہ بھی نہیں جانتا تھا، پھر یہ بھی نہیں جانتا تھا، یعنی جیسے جیسے پردے ہٹتے چلے جائیں، علم بڑھتا چلا جائے، عقل کے اوپر واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب عزیز توجہ چاہوں گا، اسے مومن کہتے ہیں۔ پردے ہٹنے سے، علم آنے سے جس کے یقین میں اضافہ ہو اسے مومن کہتے ہیں، اور باوجود پردے ہٹنے کے جس کے علم میں رتی بھر بھی اضافہ نہ ہو اسے کل ایمان کہتے ہیں۔ یا اللہم صلی علی توجہ ہے جانے محترم۔ وہ مومن ہے کہ جو علم کے ذریعے اپنی عقل کے اوپر آئے ہوئے پردوں کو ہٹاتا چلا جائے، ہوگا کیا، یہ شعور باطن اسے اس کی توحید سے ملاتا چلا جائے گا، خدا تعالیٰ سے اسے منسلک کرتا چلا جائے گا، اور انسان کو پتہ چلتا رہے گا میں کتنا ادنا ہوں، میں کتنا ادنا ہوں، اور ذات توحید کتنی اعلیٰ ہے۔ بس اللہ رب العزت اور کچھ نہیں، وہ اس بندگی کے ذریعے انسان کو کامل بنانا چاہتا ہے، انسان کو بے عیب، وہ خود بے عیب ہے، وہ انسان کو بھی بے عیب دیکھنا چاہتا ہے، خود سوتا نہیں ہے، انسان کو جگہ جگہ کے عبادتیں کرواتا ہے، وہ انسان میں کاملیت لانا چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند کرے، اور تقاضا ایک ہی ہے کہ دیکھ میں نے تجھے انسان بنایا ہے، اب تو جینا بھی بطور انسان اور تو مرنا بھی بطور انسان، یہ اللہ کا تقاضا ہے۔ اور عزیزان محترم، آل محمد وہ ہیں، اور سیرت محمد و آل محمد وہ ہے جو اصلاً ہمیں اصل بندگی کے درس دیتے ہیں کہ انسان بن کے رہنا کس طرح۔ وہ انسان کامل 14 ہستیوں نے سکھایا ہے کہ انسان کامل کس طرح انسان کاملیت حاصل کرے اور ایک کامل انسان کی حیثیت سے جیے، ایک کامل انسان بن کے جیے۔ انشاءاللہ کل چہلم کے حوالے سے گزارشات کا حکم ہے، میں انشاءاللہ عرض یہ کروں گا کہ امام حسین نے اس فلسفے کو ہمیں بیان کیسے کیا، مولا مظلوم کربلا نے کس طرح سے بتایا ہے توحید کا اور کربلا کا ربط کیا، خدا کی نظر میں، خود خدا کی نظر میں عذر و قرآن، توحید اور حسین مظلوم کا آپس میں ربط کیا ہے۔ کربلا کس جوہر کا نام ہے؟ کربلا ایک عظیم معجزہ حسینی ہے، ایک عظیم معجزہ جو ہمیں توحید سے قریب کرتا ہے۔ بس عزیزان محترم، چہلم کے ایام ہیں اور جو مرثیہ پڑھا گیا اسی کو نثر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے کل عرض کی تھی مشکل ترین وہ لمحہ تھا جب سکینہ کی قبر سے آل محمد جدا، مشکل ترین لمحہ، وہ قافلہ جو 53 اونٹوں کے اوپر چلا، 48 بچے لے کر، 64 عورتیں لے کر، 3 سے 4 اونٹوں کے اوپر وہ قافلہ کامل آ گیا، اور اب بڑھتے ہیں سوئے کربلا۔ اور عزیزان محترم، ادھر سے کربلا میں امام حسین کا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، وہ آتا فرات میں غسل کرتے ہیں، ساتھ میں غلام عطیہ ہے، اور ایک مرتبہ فرات میں غسل کر کے ایک مرتبہ آئے قبر حسین ابن علی پر،
خود کو قبر حسین پہ گرایا، نواسہ رسول کو پرسا دینا شروع کیا، نواسہ رسول پہ گریہ بلند ہوا، جیسے گریہ بلند ہوا نا، اور ایک مرتبہ امام حسین کو تعزیت پیش کرنی شروع کی، ایک مرتبہ مولا حسین نے قبر میں سے کہا جابر کھڑا ہو اور بڑھ کر استقبال کر، میرا بیٹا سید سجاد آ رہا، جابر میرا بیٹا علی زین العابدین آ رہا ہے، جا میرے بیٹے کا استقبال کر۔ عزیزان محترم، اتنے میں جناب جابر نے عطیہ سے پوچھا تجھے کوئی آتا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے دور سے لگ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی کہا فوراً چل مجھے بھی لے کر چل، یہ حسین مظلوم کا بیٹا علی زین العابدین آ رہا، یہ جنہیں 11 محرم کو بھیجا گیا تھا یہ وہ واپس آ رہے ہیں، آگے بڑھ کر حسین کے بیٹے کا استقبال کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ عطیہ نے جابر کا ہاتھ تھاما، دونوں چلنا شروع ہوئے قبر حسین سے، اس قافلے کی سمت بڑھنا شروع ہوئے، مگر جیسے ہی وہاں پہنچے دیکھا امام نے وہیں قافلہ روک لیا، وہیں بشیر محاری کو کہا اونٹوں کو بٹھا دو، ہمیں یہیں اتار دو۔ ایک مرتبہ جناب جابر آگے بڑھے اور تڑپ کے کہا مولا ابھی آپ کے بابا کی قبر بڑی دور ہے، ابھی آپ کے بابا کی قبر بڑی دور ہے، ابھی نہ اتریے، ابھی سوار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ مولا تڑپ کے کہنے لگے جابر تجھے لگتا ہے بڑی دور ہے، مجھے تو میرا بابا ملاقات کے لیے سامنے دکھائی دیتا، شہدائے کربلا تو میرے سامنے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں تازیانے مار کے 11 محرم کو جدا کیا گیا تھا، جس سے جدا کیا تھا آج وہ خود استقبال کے لیے آ گئے، آج بے سروں کے لاشیں استقبال کر رہے ہیں۔ کہا مجھے تو ملنے کے لیے میرا بابا آ گیا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ قبروں پہ آ کے خود کو گرانا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب ثانی زہرا نے خود کو قبر حسین پہ گرا دیا اور ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھیا حسین تیری بہن زینب نے اپنی زندگی کو بیچ کر تیرے مصائب کو خرید لیا، زینب نے خود کو بیچ کر تیرے مصائب کو خرید لیا۔ بھیا وہ کون سا شہر ہے جو پھرایا نہ گیا، وہ کون سی گلیاں اور بازار ہیں جو دکھائے نہ گئے، ہمیں ترکو ویلیم کی کنیزوں کی طرح سڑکوں پر گھسیٹا گیا ہے، مگر بھیا حسین میں ہر چوک اور چوراہے میں توحید بلند کر آئی ہوں، حسین میں تیرے ذکر کو بلند کر کے آئی ہوں۔ عزیزان محترم، وہ گریہ ہونا شروع ہوا کہ 3 دن تک یہ بیبیاں قبر حسین پہ رہی ہیں، اور یقیناً یہ بیبیاں قبر حسین پر یہی کہتی رہی ہوں گی سکینہ آج آ کر رو لے، آج کوئی رونے پر پابندی لگانے والا نہیں ہے، سکینہ آج کوئی رونے پہ تازیانے مارنے والا نہیں ہے، آج رو لو حسین کو۔ عزیز 3 دن گزرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا حسین خود سے کہتے ہیں بیٹا زین العابدین اپنی ماں اور پھوپھیوں کو اٹھا لے، مجھے ڈر ہے اگر یہ مزید رہیں تو یہ زندہ نہ رہ سکیں گے، ان سے جیا نہ جائے گا۔ پر عزیز چند روایتیں یہ کہتی ہیں کہ بیبیاں پلٹنا چاہ رہی ہیں مگر ایک ماں نہیں پلٹنا چاہ رہی، وہ ہے سکینہ کی ماں رباب۔ یہ وہ بیوی ہے، کربلا میں ہر بیوی نے بڑی قربانیاں دی ہیں مگر جناب رباب کا بچہ ہی کچھ نہیں ہے۔ جب کربلا میں آئی تھی شوہر بھی ساتھ لائی ہیں، بچے بھی ساتھ لائی ہیں۔ عزیز عصر عاشورہ پہ مظلوم کربلا چلے گئے اور مظلوم کے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اصغر کو دیا سید الشہداء کی گود میں، سکینہ کا ہاتھ تھمایا جناب زینب کے ہاتھ میں، اور ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا مدینہ میں لیٹی میری شہزادی گواہ ہے نا، 2 تحفے ملے تھے آپ کے در سے، اصغر آپ کے حسین کے صدقے، سکینہ آپ کی زینب کے صدقے۔ 11 محرم کو جب لاش سے جدا ہونا تھا تو ایک مرتبہ لاش مظلوم کی حالت دیکھ کر جناب رباب نے تڑپ کے کہا تھا کہ آقا میرا وعدہ رہا جب تک زندہ رہوں گی نہ تیری پیاس کا صدقہ کبھی ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ اس بے سر لاش کا صدقہ کہ میں کبھی بھی چھاؤں میں آؤں گی۔ عزیز وہ دن اور جناب رباب کا آخری دن، نہ بی بی نے کبھی ٹھنڈا پانی پیا، نہ بی بی کبھی چھاؤں میں آتی ہے۔ قافلہ چلتا ہے، اگر قافلے کو کہیں چھاؤں دستیاب ہے تو اصغر کی ماں دھوپ کے اندر ہے، زندان کے اندر اگر سورج مشرق میں ہے تمام قیدی مشرقی دیوار کے سائے میں ہے، ایک اصغر کی ماں مغربی دیوار میں، بی بی ہر وقت دھوپ میں رہی۔ اب جب قبر حسین سے جدا ہونا تھا کہا بیٹا سجاد میں چاہتی ہوں کہ میں قبر حسین پہ رہ جاؤں، کہا نہیں اماں ایک مرتبہ پلٹ آؤ، پھر آپ کی مرضی اگر واپس آنا ہو۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے لے کر گئے مگر کرتے کیا ہیں، اگر ماں کو لے جاتے ہیں اونٹ تک تو کوئی نہ کوئی پھوپھی خود کو قبر حسین پہ گرا دیتی ہے،
اگر پھوپھی کو اٹھا کر اونٹ پہ لاتے ہیں تو ماں خود کو قبر حسین پہ گرا دیتی ہے. یا حسین کی صدائے بلند ہے. اب بیبیاں قبر حسین چھوڑنا نہیں چاہتی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالم واسع علم الذین ظلموا یمن کلبین ماتم حسین ماتم حسین. مظلوم برادر مظلوم برادر واویلا صد واویلا 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 زینب کی یہی تھی آہوں بکا زینب کی یہی تھی آہوں بکا. کیا ظلم ہوا ہے کرب و بلا کیا ظلم ہوا ہے کرب و بلا. مہمان بلا کر لوٹ لیا مہمان بلا کر لوٹ لیا. کیوں میرا بھرا واویلا صد واویلا 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 واویلا. جبرن کو سدھارا ابن حسن جبرن کو سدھارا اور ٹکڑے ہوئے سب اس کا بدن اور ٹکڑے ہوئے سب اس کا بدن. زینب سے یہ بولے شاہ زمن زینب سے یہ بولے شاہ زمن. برپا ہوا محشر برپا ہوا محشر واویلا صد واویلا واویلا سر پیٹ کے یہ لیلا نے کہا سر پیٹ کے یہ لیلا نے کہا میں دھولا بناؤں کس کو بھلا میں دھولا بناؤں کس کو بھلا. ہم شکل نبی ہوتے ہیں جدا ہم شکل نبی ہوتے ہیں جدا. مر جائے گی مادر مر جائے گی مادر واویلا صد واویلا 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 واویلا. جبرن میں گیا لیلا کا پسر جبرن میں گیا اور چھدا گیا برچی سے جگر زینب نے کہا اے نور نظر ہم شکل پیمبر ہم
شکل پیمبر واویلا صد واویلا 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 دریا پہ گیا وہ شیر جری بازو بھی کٹے اور مشک چھدی آتی ہے صدا بنت علی عباس دلاور عباس دلاور واویلا صد واویلا واویلا اصغر نے سنی حلمن کی صدا اصغر نے سنی سنتے ہی صدا جھولے سے گرا نصرت کے لیے میدان کو چلے 6 ماہ کا اصغر 6 ماہ کا اصغر واویلا صد واویلا 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 جب خیمے جلے اسباب لٹا اور چھینی گئی زینب کی رضا دریا کی طرف رو کر یہ کہا غازی میری چادر غازی میری چادر واویلا صد واویلا واویلا مظلوم برادر مظلوم برادر واویلا صد واویلا 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 میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی رو کر سکینہ شام زندہ میں مر گئی
مسلمانوں کے دل پہ گویا قیامت گزر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت کے شام میں، آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت کے شام میں، عباس کی چہیتی سکینہ گزر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی۔ زینب تڑپ کے رہ گئی، پوچھا سکینہ نے، زینب تڑپ کے رہ گئی، پوچھا سکینہ نے، سر سے پھوپھی تمہارے ردا کیوں اتر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی۔ ریشم ریلائیں نے چھینے تھے گوہر کچھ اس طرح، شمرے لائن چھینے تھے گوہر کچھ اس طرح، شمرے لائن چھینے تھے گوہر کچھ اس طرح، ننھی قمیض خون میں سکینہ کے بھر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی۔ رے نیزار کا پکارا سرے شاہ کربلا، نیزار کا پکارا سرے شاہ کربلا، زینب کرو تلاش سکینہ کدھر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی۔ زندہ میں جب سکینہ نے پایا سر حسین، زندہ میں جب سکینہ نے پایا سر حسین، منہ پر پدر کے منہ کو رکھا اور مر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی، رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی۔ رے اب تو یزید سوئے گا راتوں کو چین سے، اب تو یزید سوئے گا راتوں کو چین سے، روتی تھی روز و شب جو وہ بچی گزر گئی، رو کر سکینہ شام
زندہ میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی یا حسین بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام 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 واہ محمدہ کش شد حسین واہ محمدہ کش شد حسین خیمہ جل گیا گھر بھی لٹ گیا 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 واہ محمدہ کش شد حسین واہ محمدہ کش شد بھائی بھی میرا قتل ہو گیا 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 واہ محمدہ کش شد حسین واہ محمدہ کشت شد حسین واہ محمدہ کشت شد حسین بیدا ہوئی علی کی لاڈلی پیدا ہوئی علی کی لاڈلی بیدا ہوئی علی کی لاڈلی پیدا ہوئی علی کی لاڈلی واہ محمدہ کش شد حسین واہ محمدہ کش شد حسین کشت شد حسین غسل اور کفن نہ اس کو مل سکا غسل اور کفن نہ اس کو مل سکا واہ محمدہ کش شد حسین واہ محمدہ کش شد حسین